شک جس حال میں بھی آپ ہوں نماز نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں، نماز کامیابی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، جگہ جگہ ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے رزق کا مسئلہ ہے، ہماری صحت کا مسئلہ ہے، ہمارا فلاں کام رکا ہوا ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں، مطلب ہر کام میں ہمیں کامیابی چاہیے۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو اگر اذان جو 5 وقت اذان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو انویٹیشن بھیجتے ہیں نماز کا، اور اذان کے جو الفاظ ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو نماز اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یقین مانیے سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں خالق وہ ہے، ہمیں بنانے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، ہماری زندگی کا مالک وہ ہے، ہماری جو موت ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، رازق وہ ہے، ہمیں رزق دینے والا وہ ہے۔ تو جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی جو ہے اطاعت کریں اور نماز پڑھیں، اور نماز میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو عاجزی سے اللہ سے جب ہم جھکتے ہیں، رکوع میں جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، جو بھی آپ مانگتے ہیں تو آپ کو ضرور ضرور وہ ملتا ہے۔ اور اس بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل جائیں تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور نیکیاں جو ہیں نا، نیکیاں کمانی پڑتی ہیں، نیکیاں راہ جاتے نہیں مل جاتی، کمانی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے نیکیاں کمانے کے لیے بھی۔ اور یہاں تو آپ کو بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں، تو کوشش کیا کریں، یہ نہیں کہ میری لائف پہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو سلام ضرور کیا کریں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سلام حقوق العباد میں سے ہے، یعنی ہمارا حق ہے یہ سلام کرنا، اور کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا ہم نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے نہیں دیا، اس کا دل نہیں تھا اس کو نیکی کمانے کا، تو اس کو نہیں ملی، ہم نے کر لیا تو ہمیں مل گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، تو بغیر اپنی زندگی کے لمحات ضائع کیے اپنا دورہ قرآن جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھیں کہ آج جو ہے ہمارا پارہ نمبر 11 ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا۔ اور آپ اگر غور و فکر کریں تو پچھلے رمضان میں آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جن کے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، کوئی بھی ایسا ہوگا جو پچھلے رمضان آپ کے ساتھ تھا لیکن اس رمضان وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے آئندہ رمضان میں ہم نہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا رمضان مہمان ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ رمضان مہمان نہیں ہے، مہمان ہم ہیں۔ قیامت تک رمضان آتا رہے گا، لیکن ہم جو ہیں اگلے رمضان ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو پھر مہمان کون ہے؟ ہم مہمان ہیں۔ جیسا کہ پریویس سیشنز میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہماری یہ جو زندگی ہے، ہمارا یہ ایک سفر ہے، زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایک سفر طے کر رہے ہیں، اور یہ سفر کب شروع ہوا؟ جب ہم پیدا ہوئے، اور یہ سفر جو ہے ختم ہوگا، اور ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، اور ہماری زندگی ایک سفر ہے، اور اس کی منزل کیا ہے؟ ہماری قبر۔ ہماری موت جو ہے وہ اس سفر کو ختم کر دے گی، جب ہماری موت آ پہنچے گی تو ہمارا یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی فضیلت و اہمیت کو جانتے تو ہیں، لیکن پھر بھی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ نہ تو اس میں اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، نہ اپنی جو ہے اللہ کی رحمت حاصل کر سکے، اور نہ ہی اللہ کو راضی کر سکے۔ بس سارا رمضان بس کیا کیا؟ روزہ رکھ لیا، پکوڑے کھا لے، سموسے کھا لے، فروٹ چاٹ کھا لی، بریانی کھا لی، اور پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا۔ میں تمام ڈشز کا نام تو لے نہیں سکتی کیونکہ اتنی ڈشز بنتی ہیں، اب ساری ڈشز کا نام لوں گی تو سیشن اسی میں نکل جائے گا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ کھانے پینے کا نام ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہماری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، پہلی افطاری میں یہ بنائیں گے، دوسری میں یہ بنائیں گے، تیسری میں یہ بنائیں گے، سحری ٹائم کیا ہے، اور افطاری ٹائم یہ ہے، سحری ٹائم یہ ہے، اب فلاں کی افطاری کروانی ہے، فلاں کی کروانی ہے۔ اب افطاری پہ 100 بندے بلائے ہوں گے، 100 میں سے 3 کا روزہ ہوگا، بس یہی کام چلتا رہے گا، اور ایسے پھر عید کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ آخری عشرہ عشرۃ 10 کو کہتے ہیں۔ اب پہلا عشرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 10 روزے جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں پہلا عشرہ مکمل ہوا۔ دوسرا عشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی دوسرے 10 دن، 11 سے 20 تک دوسرا عشرہ، تو عشرۃ 10 کو کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا عشرہ، اب پہلا عشرہ ہمارا سحری افطاری میں گزر گیا، دوسرا عشرہ ہمارا وہ لوگوں کی افطاری کروانے میں گزر گیا، تیسرا عشرہ وہ عشرہ جو اتنا قیمتی عشرہ ہے کہ اگر اس عشرے میں طاق راتیں آتی ہیں، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو اور 29 کو، یہ 5 راتیں، ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اگر ہم اس رات کو پا لیتے ہیں تو کئی ہزار سال عبادت کرنے سے بہتر ہے وہ ایک رات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہم نے 1000 سال جو ہے ہم نے زندہ رہنا ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، کیونکہ اتنی عمریں تو ہے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں آج کل وہ زیادہ سے زیادہ 70 80 60 50، اور آج کل تو ماشاءاللہ دیکھ لیں کہ پتہ ہی نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے بلا لے۔
تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. تو اگر ہم لیلۃ القدر کی ایک رات اپنی زندگی میں پا لیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے 1000 راتوں سے بھی زیادہ عبادت کر کے اپنی وہ رات گزاری. یعنی ایک طرف اگر ہم 1000 راتیں عبادت کریں تو، اور ایک طرف وہ ایک رات لیلۃ القدر کی، سبحان اللہ. تو اگر ہم نے وہ رات پا لی تو سوچیں پھر کتنے سالوں کی عبادت کا ہمیں اجر دیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آخری عشرے میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا عشرہ سحری افطاری میں، دوسرا عشرہ دوسروں کی افطاری میں، تیسرا عشرہ ہم نے عید کی شاپنگ میں گزار دینا ہے بس. اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ہمارا رمضان چلا گیا اور اگلے رمضان میں پتہ نہیں ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو ابھی یہ جو دن گزر گئے، ابھی یہ جو دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، اگر ہم نے پہلے عشرے میں کوئی بھی ایسی غلطیاں کی ہیں، ٹائم جو ہے اپنا ضائع کیا ہے، ہم اچھے سے عبادت نہیں کر پائے، تسبیحات، ذکر، اذکار، نوافل ادا نہیں کر پائے، تو ابھی بھی وقت ہے. اس عشرے میں ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو پہلے عشرے میں ہم سے مس ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی رات بھی نصیب فرما دے. اگر ہم وہ رات پا لیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے کتنے 1000 سال جو ہے اس کی عبادت کو پا لیا. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور آج ہے ہمارا پارہ نمبر 11. اور ابھی سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو ہمارے پریویس سیشنز گزر چکے ہیں، کس کس نے تمام جو سیشن ہیں ان کو ایکسس کیا ہے؟ جس نے ایکسس کیا ہے وہ آل لکھ دے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ نو لکھ دے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کے نہیں کمپلیٹ ہوئے یوٹیوب پہ ریکارڈڈ سیشنز کو ایکسس کریں اور اپنے کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن فائدہ تبھی ہوگا اگر آپ پریویس سیشنز کو بھی سیکھیں گے. تو پھر آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ شروع سے قرآن کریم میں جو احکامات ہیں، موضوعات ہیں، آیات ہیں، تو جیسے ہی ترتیب سے آپ سیکھتے آتے ہیں تو پھر آپ کو تمام احکامات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو آج کا ہمارا سیشن ہے پارہ نمبر 11. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس میں جو اہم نکات ہیں وہ ہم سیکھیں گے. منافقین کے بہانے اور ان کا انجام. جیسے کہ پریویس سیشن میں ہم نے سیکھا تھا، سیکھتے آ رہے ہیں کہ سورۃ الانفال تھی اور اس میں منافقین کا ہم نے سیشن نمبر جو 10 ہے، سیشن نمبر 9 ہے، اس میں منافقین کے بارے میں ہم نے جانا. اور منافقین کی نشانیاں جو ہیں حدیث کی روشنی میں ہم نے جانی کہ منافق جو ہیں اس میں کون کون سی علامات پائی جاتی ہیں. اسی طرح اس میں بھی اسی صورت کا حصہ ہے، اور اس میں بھی منافقین کے بہانے اور ان کا انجام، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. پھر جہاد اور قربانی کا اجر، اس کے بارے میں سیکھیں گے. نمبر 3 پوائنٹ پہ ہم سیکھیں گے اللہ کی رحمت اور مغفرت کی وسعت. نمبر 4 پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی قربانیاں اور انعامات، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. نمبر 5 غزوہ تبوک اور اس کے اسباق انشاءاللہ انشاءاللہ. غزوہ تبوک جیسے کہ پریویس سیشن میں ہم نے سیکھا جو اسلامی جنگیں ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ خندق ہے، جنگ احد ہے. اسی طرح غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، غزوہ احد. تو آج اس میں غزوہ تبوک کے بارے میں ہم جانیں گے. اب نمبر 1 پہ جو پوائنٹ تھا منافقین کے بہانے اور ان کا انجام. اب منافقین جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلے تو منافقین جو تھے وہ بہانے بناتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 94 میں فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس بہانے کریں گے جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. کہو بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے. اللہ نے ہمیں تمہاری حقیقت بتا دی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی. پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتا دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں اس آیت سے صاف صاف جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جو منافق تھے، بے شک وہ اپنی طرف سے جو ہے مسلمانوں کے سامنے جب جاتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دل سے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقت بتا دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انہیں یہ پیغام دیا کہ تمہاری حقیقت جو ہے وہ ہم نے اپنے رسول کو بتا دی ہے، اور تم جتنے مرضی بہانے بنا لو لیکن اس ذات کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے جو غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتا دے گا. اب منافقین جو تھے وہ جھوٹے بہانے بناتے تھے تاکہ جہاد جو ہے اس سے بچ سکیں. اب اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور روزے قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کا حساب لے گا. اب اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے وہ منافقین تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے جب آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن جب انہیں بلایا جاتا جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تو وہ شامل نہ ہوتے اور طرح طرح کے بہانے بناتے. اب آج کل ہم لوگ، ہمیں پتہ ہے نماز فرض ہے، قرآن ہم نے پڑھنا ہے، اور جتنے بھی فرائض ہیں، احکامات ہیں قرآن کریم سے جو ہمیں
ملتے ہیں. سب سے پہلا نماز. نماز جیسا کہ پلر آف اسلام ہے, نماز دین کا ستون ہے. اب دیکھیں پلر آف اسلام, اب اگر کوئی بلڈنگ ہے, اب جیسے میں ہوں یا آپ ہیں, کہیں بھی اگر آپ موجود ہیں, اپنے ارد گرد نظر جو ہے ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی بھی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جس کے پلرز نہ ہو, جس کی سپورٹ نہ ہو. سپورٹ کے بغیر کوئی بھی بلڈنگ جو ہے وہ نہیں کھڑی ہو سکتی. اب آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں کیا کوئی ایسی بلڈنگ ہے جو وداؤٹ سپورٹ ہو, وداؤٹ پلر ہو؟ یس اور نو میں آنسر کریں. جنہیں اس پوائنٹ کی سمجھ آئی ہے وہ یس اور نو میں آنسر کریں. نہیں, نو, بالکل بالکل ماشاءاللہ, پوری دنیا میں کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جو سپورٹ کے بغیر ہو, پلر کے بغیر ہو. تو بالکل اسی طرح جو نماز ہے, نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے. نماز جو ہے وہ پلر آف اسلام ہے, یعنی اسلام کی بلڈنگ جو ہے اس کے 5 پلرز ہیں. توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ 5 پلر آف اسلام ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ ایک بلڈنگ ہے, بلڈنگ کے 5 پلر ہیں. اگر 5 میں سے ایک بھی پلر نہیں ہوگا تو وہ بلڈنگ کیا ہوگی؟ جس کو سمجھ آئیے وہ آنسر کریں. اس بلڈنگ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک بلڈنگ کے 5 پلرز ہیں جس میں سے ایک مسنگ ہے, تو پھر اس بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فال ڈاؤن, بالکل وہ گر جائے گی, وہ ویک ہو جائے گی. بے شک وہ کھڑی رہے گی, گرے گی نہیں, لیکن وہ ویک ہو جائے گی, وہ کمپلیٹ بلڈنگ نہیں ہوگی, مضبوط نہیں ہوگی. بالکل بالکل ماشاءاللہ, دیکھیں سب نے آنسر صحیح کیا. تو اب آپ یہ امیجن کریں جب ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا ہے, بالکل ماشاءاللہ بیلنس ٹھیک نہیں رہے گا. بالکل دیکھیں سارے جو آپ کے آنسرز ہیں بالکل ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے صحیح جو ہے آپ لوگوں نے رپلائی کیا کہ بلڈنگ جو ہے جب اس کے 5 پلرز ہیں اور اس میں سے ایک بھی مسنگ ہوگا تو وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی, کمپلیٹ نہیں ہوگی, ویک ہوگی, اور دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگے گی, تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اس کے نیچے جانے سے بھی جو ہے ڈر لگے گا, آج گری کہ کل گری. ٹھیک ہے, تو اب یہ پوائنٹ, یہ بات, اس کو جو ہے آپ امیجن کریں کہ اسلام جو ہے اس کی ایک بلڈنگ ہے اور بلڈنگ کے 5 پلرز ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی ایک پلر بھی مسنگ ہے تو اسلام کی بلڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اگر اسلام کی بلڈنگ کے نیچے سیف جو ہے ہم نے رہنا ہے, اگر ہم نے اس کے نیچے خود کو جو ہے سکون محسوس کرنا ہے کہ یہ سیف ہے ہمارے لیے, اس کو کوئی خطرہ نہیں اور اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوگا اور اس میں ہم ایزیلی رہ سکتے ہیں, لیکن جب اس کا ایک پلر ہی نہیں ہوگا تو کتنا خطرہ ہوگا نا ہمیں کہ یہ آج گری کل گری. تو جب ہماری وہ بلڈنگ ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو اس لیے جب ہمیں حدیث میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ نماز جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے, نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے, نماز جو ہے وہ دین کا پلر ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ باقی دیکھیں روزہ ہے ماشاءاللہ, وہ جو اللہ نے حکم دیا, جو بیمار ہے اس کو رخصت ہے, فرض ہے روزہ, لیکن اگر طبیعت جو ہے خراب ہے یا روزہ برداشت نہیں ہوتا تو ہمیں رخصت ہے, کسی کے روزے رکھوا دیں, خود نہ رکھیں. اس کے علاوہ اگر ہم سفر میں ہیں تو سفر میں ہمیں نماز پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو ہمیں رخصت ہے, ہم قصر کر لیں. اس کے بعد حج ہے, حج کا بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صاحب استطاعت ہے اس پہ فرض کیا ہے, اگر ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں تو ہمیں اگر حج نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر توحید ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ آرام سے ہر کوئی کلمہ پڑھ سکتا ہے, لیکن نماز جو ہے یہ دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور نماز میں رخصت صرف سفر میں ہے. اور اگر کوئی بیمار ہے, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو ہاتھوں سے اشاروں سے پڑھے, اگر پھر بھی نہیں تو آنکھوں کے اشارے سے, لیکن جو مریض ہے صرف وہ. لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہمیں ملے گا کہ ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں. تو نماز ہر حال میں فرض ہے, اور نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے, دین کا پلر کہا گیا ہے, دین کی بنیاد ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہمارا دین مکمل نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, نعوذ باللہ من ذالک, کہ اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کر لیں کہ مسلمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اللہ جو ہے اس کی ہم عبادت کرتے ہیں, اور عبادت جو ہے اس کا پہلا فرض کیا ہے؟ نماز ہے, جس کو دین کی بنیاد کہا گیا ہے. اگر آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف فرائض پڑھ لیں, فجر کے 2 فرض پڑھ لیں, ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں, عصر کے 4 فرض پڑھ لیں, مغرب کے 3 فرض پڑھ لیں, عشاء کے 4 فرض پڑھ لیں, تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن نماز ترک نہ کریں, نماز چھوڑیں نہ. اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو پھر حدیث کے الفاظ دیکھیں, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, کہ مسلمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. اب بھری محفل میں آپ مجھے کافر کہہ دیں, میں آپ کو کافر کہہ دوں, تو کیا ہم ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں گے؟ بھئی آپ نے مجھے کیسے کافر کہا؟ میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں تو کلمہ پڑھتی ہوں.
آپ نے کیسے کافر کہا؟ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا یہ فرمان ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا. کفر نافرمانی کو کہتے ہیں، انکار کو کہتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کا اہتمام جو ہے وہ ہم نے ضرور کرنا ہے. بے دلیل ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، وہ پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں. تو ہم نے یہ کرنا ہے. اور اگر اصل کامیابی آپ کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے، تو پھر ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہوگا. صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ عمل. ہمیں باعمل ہونا ہوگا. اب منافقین جو ہے، منافقین کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، لیکن جب ان کی ضرورت پڑتی تھی یا انہیں جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا تو پھر ان کی جو اصل شکل تھی وہ سامنے آ جاتی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو ظاہر کر دیا. آپ جیسے لائف ایگزامپل لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ جھوٹ بول کر کہے کہ اس کا ہوم ورک جو ہے وہ گم ہو گیا، مگر استاد تو جانتا ہے. اب ایک وہ اسٹوڈنٹ جس کا استاد کو پتا ہے کہ اس سے یہ ہر روز جو ہے اپنا سبق سناتا ہے، جو بھی اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں، جو بھی اس کو کہا جاتا ہے، اچھے سے جو ہے وہ یاد کرتا ہے، تو اس کے بارے میں جانتا ہے. اب اللہ جو ہے، اللہ بھی انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو دلوں میں چھپے راز کو جانتا ہے. اگر تو ہماری کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ہماری عبادت جو ہے وہ ہماری رہ جاتی ہے، اس کی بھی ہمیں رخصت دی گئی ہے. اب جیسے کہ رات کو اگر آپ کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ رات کو جو بھی آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اگر آپ کے وہ مس ہو جاتے ہیں تو آپ نیکسٹ ڈے ظہر سے پہلے کر لیں تو آپ کو وہی اجر و ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کے دل کے حال کو جانتا ہے. لیکن اگر ہم جان بوجھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز قضا کرتے ہیں یا وہ احکامات جو ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے، تو پھر ہمارا محاسبہ ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے جو استاد ہے اس طالب علم کو جانتا ہے جو ہر روز جو ہے اپنا کام وقت پہ کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ طالب علم جو یہ کہہ دے کہ میرا ہوم ورک ہی گم ہو گیا، لیکن استاد تو جانتا ہے کہ وہ تو اس نے وہ کام کیا ہی نہیں. تو اسی طرح اللہ بھی جانتا ہے کہ ہماری کوئی مجبوری ہے، ہم نماز قضا کر سکتے ہیں. قضا، آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں بدقسمتی سے انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کی قضائی کیسے دیتے ہیں، قضا نماز کیسے ادا کرتے ہیں. اب قضا نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ جب آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو صرف آپ نے فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، جب آپ نے وہ نماز ادا کرنی ہے تو آپ نے صرف 2 فرض ہی پڑھنے ہیں، نہ کہ مکمل نماز. اسی طرح اگر آپ کی ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو آپ نے صرف 4 فرض پڑھنے ہیں. اسی طرح عصر کی قضا ہوئی ہے تو عصر کے 4 فرض پڑھیں گے. مغرب کی قضا ہوئی ہے تو مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے. عشاء کی قضا ہوئی ہے تو عشاء ہے. اسی طرح عصر کی قضا ہوئی ہے تو عصر کے 4 فرض پڑھیں گے. مغرب کی قضا ہوئی ہے تو مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے. عشاء کی قضا ہوئی ہے تو عشاء فرض پڑھیں گے. مغرب کی قضا ہوئی ہے تو مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے. عشاء کی قضا ہوئی ہے تو عشاء ہوں گے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ جانتا ہے. اسی طرح اگر آپ سو گئے ہیں اور آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو حدیث ہے کہ اگر آپ بھول جائیں یا سو جائیں تو جیسے ہی آپ اٹھیں یا آپ کو یاد آئے تو آپ اپنی نماز ادا کر لیں. آپ دیکھیں اس سے بڑی رخصت ہمارے لیے اور کیا ہوگی. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں. رخصتیں ہمیں ملتی ہیں لیکن چھوڑنے کا حکم کہیں نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیسے منافق کی نشانیوں کے بارے میں بتایا. اب دیکھیں اس میں یہ بھی ایک نشانی تھی کہ جب منافق بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. تو بالکل اس آیت سے بھی ہمیں کیا پتا چلا کہ منافقین جو تھے وہ جھوٹے بہانے بناتے تھے تاکہ انہیں جہاد میں، جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہونا پڑے. اس کے بعد نمبر 2 پوائنٹ، جہاد اور قربانی کا اجر. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں سچا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اللہ کی راہ میں جو ایمان والے اپنی جانیں دیتے ہیں یا اپنے مال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہم جہاد تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لڑنا تو ہم نے کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہم نے شہید کیا ہونا ہے. اب مال جو ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ تو ہماری اختیار میں ہے، ہم کر سکتے ہیں. تو جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیں دنیا میں ہم کوئی بزنس کرتے ہیں نا، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بے شک ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے سرمایہ کیوں نہ لگانا پڑے، ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع وصول ہو.
ہم اچھی انویسٹمنٹ کریں تاکہ ہمیں پروفٹ اچھا آئے. دنیا کا مال جو ہے یہ ہم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, بڑھانے کا سوچتے ہیں, لیکن دنیا تو ہمارا عارضی گھر ہے. آج ہمارا بلاوا آیا, کل آیا, ہمیں یہ پتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن پھر بھی ہم جو مال بنانے کے پیچھے پڑے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم یہ جو مال اکٹھا کر لیں گے, پتہ نہیں ہم نے یہ استعمال بھی کرنا ہے یا نہیں. ہم یہ نہیں سوچتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس جو ہم مال اکٹھا کرتے جا رہے ہیں یہ ہم نے ہی استعمال کرنا ہے. لیکن ہمیں تو کل کا بھی نہیں پتا, ہمیں تو پل کا بھی نہیں پتا کہ کب ہمارا بلاوا آ جائے. تو بالکل اسی طرح اگر دنیا کے مال کے لیے ہم فکر کرتے ہیں, اس مال کے لیے جو دنیا میں ہی رہ جائے گا, تو بالکل اسی طرح ہمیں آخرت کا مال جو ہے اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. آخرت کا جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے اس کو بھی بھرنا چاہیے. آخرت کے لیے جو سامان ہے, اس گھر کے لیے جو سامان ہے, وہ بھی ہمیں انتظام کرنا ہوگا. اور وہ کیا ہے, وہ ہمارے نیک اعمال ہیں, اور ہمارا وہ مال ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے مرنے کے بعد کچھ کام ہیں جو ہمیں فائدہ دیں گے. ہماری نیک اولاد جس کی ہم اچھی تربیت کریں گے, وہ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. ہمارا وہ مال جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, کسی ضرورت مند کے کام آئے, تو وہ مال ہاتھوں سے خرچ کیا ہوا ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے گا. تیسرا, نیک اعمال, وہ نیک اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں وہ نیک اعمال کیے, تو ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے. صرف یہ 3 کام, ہماری نیک اولاد, وہ نیک اولاد کہ ہم اپنی اولاد کو مہنگے سے مہنگا گیجٹ لے دیتے ہیں, لیکن مسجد میں اگر ہمیں 30-40 پاؤنڈ پے کر کے بچوں کو دینی تعلیم جو ہے وہ سکھانا ہو تو وہ ہمیں زیادہ لگتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر بچے جو ہیں مہنگے سے مہنگا گیجٹ جو ہیں وہ مانگ لیں, وہ ہم ٹھیک ہے آپ کی برتھ ڈے پہ مل جائے گا, ٹھیک ہے فلاں ڈے میں آپ کو لے دوں گی یا لے دوں گا, مطلب ہر ضروریات, ہر ان کی آسائش, ہر ان کی خواہش جو ہے وہ ہم پوری کر دیتے ہیں. لیکن دین جو ضروری ہے اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنا, بچوں کو سکھانا, اگر ہم نہیں سکھا سکتے تو ہمارے پاس اتنے سورسز ہیں, تو ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین جو ہے وہ سکھائیں. اب بچوں کو تو نہیں پتا نا کہ ہم نے جو ہے کیسے سیکھنا ہے, کہاں سے سیکھنا ہے, یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے. تو جب والدین اپنے بچوں کو اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا رہنا, ہر ان کی ضروریات زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر پرووائڈ کر رہے ہیں, تو یہ بھی والدین کا حق ہے, فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں. اور اگر ہمارے پاس سورسز ہیں اور ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارا محاسبہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو مال ہے اور اولاد ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے, اور مال اور اولاد جو ہے یہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے جیسے کہ حدیث ہے کہ جس نے ایک بچی کی اچھی تربیت کر دی تو وہ بھی جنت میں, 2 کی کر دی تو وہ بھی جنت میں, 3 کی کر دی تو وہ بھی جنت میں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس بیٹی کی اچھی تربیت کرنی ہے, بیٹی جو ہے اس نے اگلے گھر جانا ہے. اب دیکھیں, جو بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے, آپ کی بیٹی تو اگلے گھر چلی جائے گی. اب اگلا گھر پتہ نہیں اچھا ہوگا, برا ہوگا, کیسا ہوگا, آپ کی بیٹی اچھی ہوگی تو اس گھر کو جنت بنا دے گی. لیکن اگر کسی کی بیٹی جب آپ کے گھر آئے اچھی تربیت نہیں کی ہوگی تو پھر آپ کا گھر جنت کیسے بنے گا؟ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹیوں کو سکھانا چاہیے, بیٹیوں نے اگلے گھر جانا ہے نا, تو اگلے گھر جا کے اگلا گھر سنبھالنا ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن آپ کی بیٹی کی اگر آپ نے اچھی تربیت کر دی, وہ تو اگلا گھر جا کے جنت بنا دے گی. لیکن جب آپ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کریں گے اور بیٹے کے پاس جو آپ کی بہو آئے گی وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی, ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی جو تربیت ہے وہ دین کے مطابق نہ کی ہو, تو پھر کیا ہوگا, آپ کا گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم نے اپنے بیٹوں کی بھی اچھی تربیت کی تو بے شک آپ کی بہو جیسی مرضی آ جائے, جب آپ کا بیٹا اچھا ہوگا تو وہ آپ کا گھر جنت ہوگا. تو اس لیے ہم نے صرف بیٹیوں کی تربیت پہ زور نہیں دینا, ہم نے بیٹوں کی تربیت پہ بھی زور دینا ہے, تاکہ ہمارے بیٹوں کے پاس جس گھر کی بھی بیٹی آئے تو ہمارے بیٹے جو ہیں وہ دین کی تعلیم سے آراستہ ہوں, اور اسے یہ پتا ہو کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں, ماں کے حقوق کیا ہیں, بہن کے حقوق کیا ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہمیں جو ہے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن یہ کب پاسبل ہوگا, جب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے. اب بہت سے ایسے فیملیز ہیں, بہت سی ایسی مائیں ہیں جو میرے پاس آتی ہیں, بیچاری روتی ہیں, ہمارا بیٹا ایسے, ہماری بیٹی ایسے, جوان اولاد ہے, بات نہیں مانتے, ہمارے کہے میں نہیں ہے, نافرمان ہے. میں کہتی ہوں ان کا قصور نہیں ہے, والدین کا قصور ہے. اگر والدین نے ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا ہو تو دین ہمارا کیا سکھاتا ہے, ولا تقلہما اف, کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. تو جب بچوں نے یہ سیکھا ہوتا کہ قرآن کیا ہے,
اللہ کیا ہے, اللہ کا فرمان کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, اور قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے, تو بچے کبھی بھی نافرمان نہ ہوں. جیسے ہی ان کی آواز اونچی ہو تو ان کو فوراً یہ یاد آ جائے کہ ہمارا قرآن کیا فرماتا ہے, وَلَا تُكَلَّهُمَا اُفٍّ, کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. تو اس لیے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. جب ہم دین کا بچوں کو سکھائیں گے, اپنے دین کو, اسلام کو بچوں میں ڈیولپ کریں گے, تو بچے ضرور سب سے پہلے ان کا اخلاق اچھا ہوگا. جب بچوں کا اخلاق اچھا ہوگا تو ہماری دنیا اچھی ہوگی, ہماری دنیا میں ہمیں سکون ہوگا, اور اس کے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہی بچے جب ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. لیکن یہ ہم نے ہی کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے, بچے ساری رات بچے بیٹھے ہیں, گیجٹ یوز کر رہے ہیں, مائیں دیکھ رہی ہیں, کچھ نہیں کہہ رہی, ٹھیک ہے, جب نیند آئے گی سو جائے گا. صبح ماں خود نماز کے لیے اٹھ جاتی ہے لیکن بچوں کو نہیں اٹھاتی, میرے بچے کی نیند خراب ہو جائے گی, ابھی رات اتنی دیر سے تو سویا ہے, ابھی تو اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی. تو جب ہم نے خود سے ہی یہ بچوں کے بارے میں دیکھیں, ان سے یہ میں کہتی ہوں کہ بچوں پہ یہ ظلم ہے کہ اگر ہم صبح خود نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے وہ بچے جن پہ نماز فرض ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ ہماری ناکامی ہے. تو ہماری کامیابی کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اپنے دین اسلام کو ڈیولپ کریں. تو جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی سکون کا باعث اور آخرت میں بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. اور اسی طرح ہمیں صدقہ خیرات جو ہے ضرور کرنا چاہیے. اور جیسے ہم دنیا میں کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ انویسٹ کریں اور زیادہ پروفٹ آئے, تو اسی طرح اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے پریویس سیشنز میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس دانے سے ایک پودا نکلتا ہے, جیسے گندم کے پودے کی مثال ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ اگر ایک دانہ آپ بوتے ہیں اس سے ایک بالی نکلتی ہے, اور ایک بالی سے پھر 7 جو ہے اس سے دانے نکلتے ہیں. یعنی ایک آپ دانہ جو ہے زمین میں ڈال دیں تو اس سے ایک, وہ جس کو ہم نے پریویس سیشنز میں ہم نے سمجھا تھا, جس کو گندم کا سٹا بھی کہا جاتا ہے, تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا باریک سا پودا ہوتا ہے, صرف ایک دانے سے کتنے دانے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. تو صدقے کی مثال بالکل ایسی ہے, جب ہم تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خود اپنے پاس پودے کی طرح بڑھاتے ہیں. اور دیکھیں کہ جس کی حفاظت اللہ کرے, جس پودے کی حفاظت اللہ کرے, تو پھر وہ کس پروان تک پہنچے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا, جیسے دنیا میں ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں یا ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا بینک بیلنس ہو یا ہمارے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ ہم نے جمع کیا ہوتا ہے, تو بالکل اسی طرح وہ بھی ہمارا گھر ہے. تو ہمیں چاہیے آخرت کے گھر کے لیے بھی ہم اپنا سامان, اپنا جو خزانہ ہے وہ بنا کے جائیں انشاءاللہ. تو یہ 3 کام ہم نے کرنے ہیں, نیک اعمال, اپنی اولاد کی دینی تربیت, اور اللہ کی راہ میں ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی کاروباری آدمی ہے, بزنس مین ہے, سرمایہ لگاتا ہے تاکہ نفع حاصل کرے, اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی لگایا گیا مال جو ہے آخرت میں کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے. ماشاءاللہ. اور وہاں تو ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے. یہاں تو ہم کسی سے سفارش کروا لی, کسی سے کوئی واسطہ پڑوا دیا, کسی سے جو ہے معاوضہ دلوا دیا, کبھی کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. لیکن وہاں تو عدالت اللہ نے لگائی ہوگی اور اللہ تو انصاف کرنے والا ہے, تو وہاں سوائے ہمارے اعمال کے کچھ کام نہیں آئے گا. تو اس لیے ہمیں اعمال اکٹھے کرنا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل روزے رکھے اور رات بھر قیام کرے. سبحان اللہ. اور جہاد کی ہم نے اقسام جانی تھی پریویس سیشنز میں کہ جہاد بالمال ہوتا ہے, جہاد بالنفس ہوتا ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. تو جس نے بھی جہاد کیا تو وہ اس طرح ہے کہ جو شخص ہمیشہ روزے رکھے اور رات بھر قیام کرے, اور یہ بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3, غزوہ تبوک اور اس کے اسباب. سورۃ توبہ ترجمہ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, بے شک اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی جو سخت وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. اب غزوہ تبوک, بیٹل آف تبوک, ماشاءاللہ آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ یہ اسلام کی سب سے مشکل جنگ تھی جو 9 ہجری میں ہوئی, اور اس میں مسلمانوں کو شدید گرمی اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا. اب منافقین نے اس جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے بہانے بنائے, صرف اسی وجہ سے کہ انہیں بھوک برداشت کرنی پڑے گی اور گرمی برداشت کرنی پڑے گی. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے صبر اور قربانی کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا, اور اللہ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور ان کی مغفرت کر دی. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص غزوہ تبوک میں شریک ہوا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اب اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ منافقین جو ہے وہ جو جھوٹے بہانے بناتے تھے وہ بہانے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. اب یہ منافقین وہ ہیں. تو اگر ہم اس سے سیکھنا چاہیں تو آج کل اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر منافق کی علامات میں سے کوئی علامت ہم میں پائی جاتی ہے تو پھر ہمارا حشر بھی کیا ہوگا, نعوذ باللہ من ذالک, کہ قیامت کے دن ہمیں بدلے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ہم نے
منافق کی نشانیاں جو ہم نے سیکھی جانی تو ہم نے اس سے کمپیریزن کرنا ہے، خود کو کمپیئر کرنا ہے کہ اگر ہم میں منافق کی کوئی ایک بھی علامت پائی جاتی ہے تو ہم نے اس سے ابھی توبہ کرنی ہے، اسی وقت توبہ کرنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور غزوہ تبوک صبر اور قربانی کی بہترین مثال ہے، کیونکہ اتنی شدید گرمی تھی اور اتنی شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور ان کی مغفرت فرما دی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یعنی جتنے بھی اشخاص جتنے بھی لوگ غزوہ تبوک میں شریک تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بالکل اسی طرح یہ جو رمضان المبارک ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شرط کیا ہے؟ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے. اب ثواب کی نیت سے تو ہم رکھتے ہیں، لیکن ایمان ہمارا کب مکمل ہوتا ہے؟ جب ہم ایمان کے اسلام کے ارکان مکمل کرتے ہیں. اور اسلام کے ارکان پلر آف اسلام، وہی بات آ گئی، نماز روزہ زکوٰۃ حج توحید. تو ہم نے وہ کام کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا ایمان مکمل ہے. اور اگر ہم ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہمارے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ کی رحمت ہر گناہ گار کے لیے بھی کھلی ہے. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہم نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنی ہے. اور اللہ جو ہے، جیسے کہ پریویس سیشن میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری توبہ جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، ہر حال میں قبول کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنی ہے. اور توبہ کی جو شرائط ہیں وہ کل ہم نے سیکھی تھی کہ توبہ کی شرط ہی یہ ہے کہ ہم دوبارہ وہ کام نہ کریں. اگر ہم دوبارہ وہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہماری توبہ سچی نہیں تھی، ہماری توبہ میں کوئی کمی تھی، تو دوبارہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور سچی توبہ سے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو اللہ کے راستے میں قربانی دے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیشہ اس کو دگنا اجر عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جو بھی ہم نے سیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیں کہ ہم سے راضی ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا سیشن نمبر 11 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر کسی کو کوئی کوشچن، کوئی ایسا جو ہے ایسا نکات، کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسا معنی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک جنہوں نے یہ روز سینڈ کیا ہے وہ شاید آج کلاس میں نیو ہیں. اور میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اس لائف پہ جب بھی آپ آئیں تو گفٹنگ نہیں کرنی. اور اگر آپ کا دل کرے کہ آپ نے گفٹنگ کرنی ہے تو پھر آپ نے دل سے دعا دینی ہے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. صرف آپ کی جو دل سے دعا ہے وہ چاہیے. باقی تو سارا کچھ مل جاتا ہے نا، پیسوں سے سارا کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن دعا جو ہے اسپیشلی کسی کے دل سے دی گئی دعا جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے. کسی کے دل سے دعا تب ہی نکلتی ہے جب سچ میں آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جو اس کے دل کے اندر جو ہے پہنچ جاتا ہے. وہ آپ کے اس کام کو، اس اچھائی کو، یا جو آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے اس کو محسوس کرتا ہے، اس کا دل اس کی گواہی دیتا ہے، تو پھر اس کے دل سے دعا نکلتی ہے. جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ مل جاتا ہے، دعاواں تے ماواں نہیں لبدیاں. یہ حقیقت ہے، دعائیں اور مائیں نہیں ملتی، باقی سارا کچھ مل جاتا ہے. تو مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے، دل سے دعا چاہیے. اور دل سے دعا جو ماشاءاللہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سی دعا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اور جو بھی ڈیورنگ دا سیشنز آئے، جنہوں نے سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور معذرت چاہتی ہوں جس نے ریکویسٹ سینڈ کی کلاس میں آنے کے لیے، ڈیورنگ دا سیشن میں نہیں لے پائی، کیونکہ اگر میں کلاس میں لے لوں گی تو پھر ہمارا جو موجودہ سیشن ہے، موضوع ہے، تو اس سے ہم ہٹ جائیں گے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب سے بھی راضی ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ابھی کوئی کلاس میں آنا چاہتا ہے تو آ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کلاس میں وہی آئیں جو مکی مدنی اسلامک سینٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل، کل بھی کلاس ہوگی. اور ہمارے جب تک کہ 30 سیشنز کمپلیٹ نہیں ہو جاتے، ڈیلی بیس پہ ہماری کلاس ہوگی. UK 8 بجے 8 PM ڈیلی کلاس ہوتی ہے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر.
وظیفہ وہی ہے کہ وظیفہ جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں، اور اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ شروع کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا معجزہ یعنی ایسا کام ہو جائے کہ ہماری عقل اس کو تسلیم ہی نہ کرے یہ ہو کیسے گیا۔ تو وظیفہ جو ہے آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا، آج پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے اور 101 دفعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ ود ان 1 منتھ جو ہے آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے، اور آپ خود آ کے کہیں گی کہ میری زندگی میں تو معجزات ہونا شروع ہو گئے۔ مطلب ایسی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں جو آپ نے کئی سال پہلے کی ہوں، اور آپ ایسی آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں جو آپ خود بھول چکے ہوتے ہیں، کہ پھر جیسے ہی آپ کی وہ خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر آپ اتنے حیران ہوتے ہیں یہ تو اتنے سال پہلے میں نے یہ خواہش کی تھی اور یہ آج پوری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، ایک تو ہوتا ہے نا معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے، ایسے کام آپ کے جو ہے مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے، پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایسی دعائیں جو کبھی بس آپ کر کے آپ تھک گئے، آپ نے کہا بس اب یہ تو مشکل ہے، ناممکن ہے، انشاءاللہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ یہ پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد 20 دفعہ پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، یا ایک ہی دفعہ پڑھ لیں، اور باوضو بے وضو ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بہنیں جو ہے ڈیورنگ جو ہے ان ڈیز میں ہوتی ہیں جب نماز نہیں پڑھنی، پیریڈز کے ڈیز میں، تو حیض کے ایام میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اکثر ہوتا ہے نا، ہم نے وظیفہ شروع کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے ایام حیض میں ہم کیا کریں، تو تب بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا جی، نماز ظہر کی ہوگی، عصر کا وقت ہاں ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے کوشچن کیا آیت۔ ایسا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں، فار ایگزامپل ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے اور عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ظہر کی پڑھنی ہے پھر عصر کی ہوگی۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جس نماز کا وقت ہے پہلے آپ اس کی ادائیگی کریں گے۔ اب فار ایگزامپل اگر آپ کی ظہر کی قضا ہوئی ہے اور عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی اذان ہوگی، پہلے موجودہ جو نماز ہے اس کو ادا کریں تاکہ وہ ہماری قضا نہ ہو، وہ ہماری ڈیلے نہ ہو، تو پھر اس کے بعد آپ قضائی دیں۔ نماز کی جو نیت ہے، کوئی بھی کسی بھی حدیث میں، قرآن میں ہمیں نہیں ملتا کہ نماز کی نیت کرنی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، میں جیسے اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو میں کہوں 4 فرض نماز ظہر پڑھتی ہوں اللہ کے واسطے، منہ قبلہ شریف، اللہ اکبر، ایسا کر کے نا کچھ نیت کرتے ہیں زبان سے، تو زبان سے نیت کا کہیں بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ نیت جو ہوتی ہے وہ دل کی نیت ہوتی ہے۔ کسی بھی صحیح الاسناد حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے زبان سے نیت کریں، جیسے چار فرض نماز ظہر پڑھتی ہوں اللہ کے واسطے، منہ قبلہ شریف، ایسا کر کے نا اکثر لوگ نیت کرتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے جس کیا کرنا ہے، جائے نماز پہ کھڑے ہونا ہے، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ اکبر، اس سے ہم اپنی نماز شروع کریں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اکثر لوگ ہوتے ہیں جو نماز شروع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے اور روایت نمبر 738 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے تھے۔ تو ہم نے نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرنی ہے، نہ تو ہم نے اس کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی نہیں پڑھنا، اور ہم نے زبان سے نیت بھی نہیں کرنی، بلکہ جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو آپ نے اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے۔ نیت پڑھنا نہیں، نیت کرنا اور یا نیت پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی سن رہا ہے یا کوئی ایسا ہے جس کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہاں جی فلاں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، داؤد میں ہے، سیاہ ستہ میں سے کسی ایک روایت، کوئی ایک روایت جو صحیح الاسناد ہو، جو روایات ہوتی ہیں صحیح ہوتی ہیں، حسن ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، مطلب اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو اگر کوئی صحیح روایت ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں بھی پھر نیت کرنا شروع کر دوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو جو مجھے سن رہے ہیں جو نیت کرتے ہیں، نیت کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے یا جس سے آپ نے سیکھا ہے انہیں کہیں کہ ہمیں بخاری کی جو ہے کوئی روایت دیں، مسلم کی روایت دیں، قرآن کی کوئی آیت دیں، تو پھر انشاءاللہ مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی نیت کرنا شروع کر دوں گی انشاءاللہ۔ جو جس مشکل میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کی جو جائز خواہشات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کی جائز جو مناجات ہیں، دعائیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کا کون سا نام پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے سارے نام ہی پڑھنے چاہیے۔ کوشش کریں کہ جو اسماء الحسنی ہیں وہ یاد کریں، اور ماشاءاللہ اتنے خوبصورت نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ ہر اسم کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو بھی نہ بیان کر پائیں۔ تو بہتر ہے اللہ کا ایک نام پڑھنے کی بجائے آپ سارے نام یاد کریں، اور بہت آسان ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتے تو وہ پھر جو ہے مکی مدنی اسلامک سینٹر میں آئیں، اور انشاءاللہ جو اسماء الحسنی کا کورس ہے اس میں آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں اور سیکھیں۔ انشاءاللہ ود ان منتھ آپ سیکھ جائیں گے 99 نیمز انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ ہر روز 2 نام سکھائے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی سیکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ مشکل نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ کے نام سیکھ لیے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، حدیث ہے ماشاءاللہ۔ تو اسماء الحسنی ضرور سیکھیں جی۔ ہمارا جو آفیشیل واٹس ایپ ہے نا، وہاں جا کے آپ ڈیٹیلز لے سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ تو سارے مسئلے مسائل وہ ہیں جو ہمارے سیشن سے ہٹ کے ہیں۔ اب سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوسچن ہے جو آج کا ہمارا سیشن تھا اس کے بارے میں بتائیں، اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ سوال بتائیں جی۔ ہمارے جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے ہمارا آفیشیل واٹس ایپ ٹائپ کر دیں تاکہ یہ نمبر نوٹ کر لیں۔ ارم اگر آپ ہیں تو کر دیں۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी मैं प्लान कर रही हूँ, अब जैसे कि आपको पता है मेरी मसरूफियात का, और ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह ये अल्लाह की मदद है जो माशाल्लाह माशाल्लाह हर रोज़ आपके साथ ये जो सेशन है ये कंप्लीट किया जा रहा है। और मैं जो है उन सब के लिए भी दुआ गो हूँ। हमारी जो टीम जो हमारी सोशल मीडिया को हैंडल करती है, जो एडिटिंग का काम करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ हमारा जो सेशन है हत्तुल इम्कान वो कोशिश करते हैं कि आपको टाइम पे जो है ये प्रोवाइड किया जाए। यूट्यूब पे आपको इसकी एडिटिंग्स मिल रही हैं, टिकटॉक पे मिल रही हैं, और ग्रुप में आपके साथ शेयर की जा रही हैं। अल्लाह तबारक तआला हमारी तमाम जो टीम है मक्की मदनी इस्लामिक सेंटर के जो मेंबर्स हैं जो इस काविश में इस मेहनत में हमारे साथ हैं, अल्लाह तबारक तआला उन सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला उनकी इस मेहनत को कबूल मंजूर फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हमारी इस मेहनत को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। मैं खुद हैरान होती हूँ, नॉर्मली हमारी जो क्लासेस होती हैं तो एडिटिंग्स के जो सारा प्रोसेस होता है तो काफ़ी मतलब स्लो होता है, लेकिन देखें रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात कि अल्लाह तबारक व तआला खुद ही आसानियाँ फरमाते हैं कि टाइम बाय टाइम आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे ही आपका सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आपको फ़ौरन जो है रिकॉर्डेड सेशन जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो दौरे कुरान में शामिल हो सकें और कुरान के जो अहकामात हैं, मौज़ूआत हैं, आयात हैं, इनको सीख सकें। और माशाल्लाह माशाल्लाह लाइव एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये दौरा कुरान करवाया जा रहा है, ताकि आसान अल्फाज में, बेशक कोई पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है या जिसे पढ़ना नहीं आता, सुनने से ही उन्हें तमाम अहकामात, मौज़ूआत, आयात जो है इसकी फ़जीलत व अहमियत अच्छे से सीखने को मिले, और सीखने के बाद वो प्रैक्टिकल अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उनमें इन अहकामात पर अमल कर सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अगर एक भी कोई अमल कर लेता है हमारे लिए भी सदका जारिया और आपके लिए भी सदका जारिया माशाल्लाह माशाल्लाह। और उन सबको भी अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम अता फ़रमाए जिन्होंने, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, माशाल्लाह इरम हैं, मोमी हैं, सबा हैं, फ़ौज़िया हैं, कि जिनकी इस टाइम लाइव क्लासेस होती हैं, तफसीर की क्लास होती है, हिफ्ज़ की होती है, तजवीद की, अरबी ग्रामर की, और उनके मशवरे से, क्योंकि अगर उनसे मैंने इजाज़त ली, अगर वो इजाज़त ना देते तो इस टाइम फिर आपको ये क्लास, ये सेशन ना मिल रहा होता। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए जिन्होंने अपना वक्त जो है आप सब के लिए हदिया किया, और आप सबके साथ वो शामिल हैं, और ख़ुद भी उन्हें अल्लाह ने सीखने का मौका दिया, और आप सब भी इसमें शामिल हुए। अल्लाह तबारक तआला सब के लिए आसानियाँ फरमाएं, अल्लाह तबारक तआला सब पे अपना रहम करें, करम करें, अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, और अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म व अमल में इज़ाफ़ा फरमाए। अब मुझे नहीं लगता सेशन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है, ऐसे तो मैं बैठी रहूँगी ना तो फिर आप सहरी भी इधर ही करवा देंगे। और अब जो है मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, और सारे जो हैं जो भी हमने सीखा कोशिश करें कि कुछ उसमें से जो नकात आपने सीखे हैं, समझे हैं, बहुत से ऐसे अहकामात हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल कर लेते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर, हमारी आखिरत भी बेहतर। तो अभी क्लास का एंड करते हैं, तो अब कोशिश कीजिएगा कि जो भी नोट करते हैं और नोट्स बनाते हैं, और उनको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जैसे हम कुरान करीम पढ़ते हैं, जिन्हें इसका तर्जुमा नहीं आता, माने मफ़हूम नहीं आते, तो जो नोट्स बना रहे हैं उनको फ़ायदा ये होगा कि बार बार जब आप इसकी दोहराई करेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह मुकम्मल कुरान करीम में जो अहकामात हैं, मौज़ूआत हैं, आयात हैं, तो वो आपको ज़हन नशीं हो जाएंगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ये कितनी बड़ी कामयाबी है। और जो नोट्स नहीं बना रहे, जो हमारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनको सुने, 1 दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो सुने, क्योंकि जब भी हम कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं, या जो है हम किसी भी ऐसी महफिल में मशगूल होते हैं, मसरूफ़ होते हैं जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है, तो वो हमारी इबादत में लिखा जाता है। तो ये ना समझे कि अगर हम सीखते हैं, सिखाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं तो हमारा वक्त का ज़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखें अब बैठे बैठे अगर हमें नेकियां मिल जाएं और हमारी इबादत लिखी जाए तो और हमें क्या चाहिए। तो अभी मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह तबारक तआला हम सबसे राज़ी हो, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।